سب بچوں نے وراثت آپس میں تقسیم کر لی، لیکن ابا پہ قرض بھی تھا اور جو ادا نہیں کیا گیا۔ تو یہ بتائیے کہ وہ قرض کیا کسی ایک پر ہے یا سب پہ مقرر ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہاں ایک اصول سمجھنا ہوگا ہمیں۔ جب دنیا سے جانے والا جاتا ہے، مثلا باپ فوت ہو گیا، اس کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے میت کے 3 حق ہوتے ہیں جو کہ لازمی ہوتے ہیں ادا کرنے، وہ ادا نہیں کیے جاتے۔ اپنا حصہ اٹھاؤ اور چلتے بنو، یہ کرتے ہیں، اپنا حصہ اٹھایا اور اپنے گھروں کو جاؤ، لیکن جو میت کے 3 سب سے پہلے بنیادی رائٹس تھے وہ ادا نہیں کرتے۔ وہ کون کون سے رائٹ ہیں؟ سب سے پہلا رائٹ ہے میت کی تجہیز و تکفین، کفن دفن پہ جو خرچ آتا ہے، اچھا خاصا خرچ آتا ہے، وہ بھی اس کی پراپرٹی میں سے، اس کی جائیداد میں سے مائنس کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کفن کا خرچ ہے، غسل کا خرچ ہے، قبرستان کی فیس ہے، قبر کھدائی کی فیس ہے، اور پھر یہ ہے کہ اگر ہسپتال میں اگر موت ہوتی ہے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے، یہ ساری چیزوں پہ اچھا خاصا خرچ آتا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں کون ادا کرے گا؟ یہ اس میت کی پراپرٹی میں سے ہی مائنس کیے جائیں گے۔ یہ پہلا رائٹ ہوتا ہے۔ دوسرا رائٹ یہ ہوتا ہے کہ میت کا قرض ادا کرنا۔ میت کا قرض وہیں پڑا ہوتا ہے، اپنے حصے اٹھاتے ہیں اور اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں۔ میت کا قرض بنیادی رائٹ ہے کہ اس کی پراپرٹی میں سے ہی مائنس کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر پہلے وہ تجہیز و تکفین ہے، پھر جو ہے وہ قرض اس کی پراپرٹی میں سے ہی مائنس کیا جائے گا۔ اور میت کے، یہاں میں ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، میت کے ایصال ثواب کے لیے یہ کوئی اہم کام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کھانے کھلائیں، یہ کوئی کام نہیں ہے کہ آپ مدرسے کے بچوں کو بلا کے جو ہے وہ اس میں قرآن خوانیاں کرائیں۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے جو سب سے بڑا کام ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حدیث نبی اسلام کی، آپ علیہ السلام ایک بندے کا، صحابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، تو آپ نے پوچھا اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ جی یا رسول اللہ قرض تو ہے اس پر۔ تو آپ جنازہ چھوڑ کر چلے گئے، اچھا، جنازہ نہیں پڑھا آپ نے۔ ایک صحابی مجلس میں سے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ تو اس کی بہت زیادہ انسلٹ ہوگی کہ ایک عام ہو جائے گا کہ رسول اللہ اس کا جنازہ چھوڑ کر چلے گئے، رسول اللہ جنازہ چھوڑ کر چلے گئے، تو میں اس کی ذمہ لیتا ہوں، جتنا قرض ہے میں ادا کروں گا، آپ میرے سر پہ ڈال دیں، جنازہ پڑھائی۔ تو نبی اسلام نے پوچھا پھر کیا تم جو ہے وہ اس کو ذمہ داری لیتے ہو کہ تم جو ہے وہ قرض ادا کرو گے؟ جی یا رسول اللہ میں قرض ادا کروں گا۔ پھر آپ نے جنازہ پڑھایا، اور کچھ دنوں کے بعد اس صحابی سے ملاقات ہوئی، آپ نے اسے پوچھا ہاں بھائی تو نے قرض ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ جی یا رسول اللہ کر دیا۔ کہا الآن بردت جلدہ، اب اس کا جسم ٹھنڈا ہوا ہے، اب اس کی روح ٹھنڈی ہوئی ہے۔ تو اٹ مینس کہ اگر جس کا قرض نہیں ادا ہو رہا وہ جکڑا ہوا وہاں پہ، جی، پکڑا گیا وہاں پہ، جی، اس پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ اپنے حصے لے کے اٹھا کے جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں احساس کہ جس کی مال، جس کی کمائی کو ہم یوز کرنے جا رہے ہیں، یوں سمجھ لیجیے مزے اڑانے جا رہے ہیں، وہ بیچارہ کس حال میں ہوگا۔ اس کا قرض ادا کرنا ہے اس کی پراپرٹی میں سے، اس کی جائیداد۔ اور بعض لوگ جو ہیں اس کو بڑا مذاق اڑاتے ہیں اس کا، کہ قرض لینے والا وہ آگے، جناب آپ کے ابا نے میرے اتنے پیسے دینے تھے، اچھا جی ہمیں تو نہیں پتا، ابا کو کہو آ کے کہہ دے ہم دے دیں گے۔ وہ کیسے دے گا؟ وہ کیسے کہے گا؟ وہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اب یہ مذاق اڑاتے ہیں اس چیز کا۔ تو یہ دوسرا حق ہے میت کا قرض ادا کرنا۔ تیسرا حق یہ ہوتا ہے کہ میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے وہ پوری کی جائے میت کے مال میں سے، یہ تیسرا رائٹ ہوتا ہے۔ وصیت سے مراد ایک تو عام وصیت ہوتی ہے نا، جیسے کوئی کہہ دیتا ہے کہ میرا جو ہے وہ جنازہ فلاں بندہ پڑھائے، یا مجھے غسل فلاں دے، مجھے فلاں قبرستان میں دفن کیا جائے، یہ تو عام ایک وصیت ہوتی ہے، یہ بھی پوری کرنی ہوتی ہے لازمی۔ لیکن میں یہاں عرض کر رہا ہوں مالی وصیت کی، مالی وصیت جو ہے وہ پوری کرنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ میرے مال میں سے کسی رفاعی ادارے کو اتنا مال دے دیا جائے، یا کسی بیوہ کے بارے میں اس نے کہا ہوتا ہے کہ اس کو، یا کوئی اس کا رشتہ دار بھی ہوتا ہے کہ غریب ہوتا ہے، چلو وہ وارث نہیں بن رہا میری پراپرٹی کا، تو اس کو اتنا حصہ دے دیا، تو یہ بھی لوگ نہیں دیتے۔ کیا کریں گے؟ آپس میں تقسیم کر لیں گے، اس کی وصیت پوری نہیں کرتے، جبکہ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ جو وصیت کے اندر جو ہے وہ، کیونکہ وصیت کو پوری کرنا فرض اور لازم ہوتا ہے، جیسے نماز فرض ہوتی، ایسے ہی وصیت کو پوری کرنا جو ہے وہ فرض اور لازم ہوتا ہے۔ تو میت کی جو ہے وہ پراپرٹی تقسیم کرنے سے پہلے یہ 3 حق ہوتے ہیں اس کے، جو اس کی پراپرٹی، اس کی جائیداد میں سے مائنس کرنے ہوتے ہیں۔ تجہیز و تکفین، اس کا قرض، اور پھر اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ پھر جو ہے وہ وراثت میں تقسیم ہوگا۔ کرتے کیا ہیں؟ وراثت تقسیم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے میں سے لے کے جاؤ، اور جو اس کا میت کا جو اصل رائٹ ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا ظلم۔